بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین خبریں ہیں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کیا ہوا وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، لاہور اور لندن، 3 شہروں میں پاکستان کی سیاست، اور اب یہ معاملات کراچی میں بھی پہنچ چکے ہیں۔ ابتدائی 2 مرحلے مکمل ہو چکے ہیں، اب فائنل راؤنڈ ہے۔ فائنل راؤنڈ اس سینس میں ہے کہ کم و بیش تمام سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو، حکمراں اتحاد میں شامل جماعتیں، پاکستان مسلم لیگ کاف، متحدہ قومی موومنٹ، بلوچستان عوامی پارٹی، GDA، یہ سب کو اپوزیشن کیا آفر کر سکتی تھی اور کیا کیا پیشکش کی ہے وہ سب کچھ ہو چکا۔ تحریک عدم اعتماد میں ساتھ دینے کی صورت میں اگلا جو سیٹ اپ آئے گا اس میں پاور شیئرنگ کیا ہوگی وہ آلموسٹ یہ فائنل کر چکے ہیں۔ اب یہ ساری باتیں ہونے کے بعد آنے والے 24 سے 48 گھنٹوں میں، یعنی کہ 2-3 دن کے اندر 3 دن بھی زیادہ کہہ رہا ہوں، 2 دن کے اندر آئی تھنک سچویشن کلیئر ہو جائے گی اور اب اتحادی جماعتوں کو ایک واضح پوزیشن لینا پڑے گی۔ یہ سسپینس ختم ہونے والا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اب زیادہ دیر تک ظاہر ہے اپوزیشن نے اپنی تیاری کرنی ہے، اور اپوزیشن نے بھی حکمراں اتحادی جماعتوں کو کہا ہے کہ جناب آپ نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے آپ ہمیں بتا دیں، اور یہ کلیئر ہونا چاہیے، کمٹمنٹ کلیئر ہونی چاہیے۔ متحدہ قومی موومنٹ کی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہونا ہے اور وہ آج یا کل میں ہو جائے گا، جس میں حتمی طور پہ فیصلہ کر لیا جائے گا کہ انہوں نے کس طرف جانا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ کاف، اچھا MQM کو کیا آفرز کی گئی ہیں؟ MQM کو یہ آفر کی گئی ہے کہ اگر آپ تحریک عدم اعتماد کا ساتھ دیتے ہیں اور وزیر اعظم عمران خان کی چھٹی ہوتی ہے تو ایسی صورت میں آپ کو مرکز میں تو جو آپ کا حصہ ہے وہ موجود ہی رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سندھ میں بھی حکومتی اتحاد میں شامل ہو جائیں گے، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں شامل ہو جائیں گے، اور وہاں بھی آپ کو وزارتیں دی جائیں گی، یعنی سندھ میں بھی اور مرکز میں بھی آپ حکومت کا حصہ ہوں گے۔ پاکستان مسلم لیگ کاف کو یہ کہا گیا ہے، جبکہ MQM کو ایک اب PTI کے پاس کیا آفر ہے MQM کو اپ گریڈ کرنے کے لیے، وہ ان کو گورنرشپ آفر کر سکتی ہے جو کہ ابھی تک نہیں کی، اور MQM جو ابھی کوئی دلچسپی بھی نہیں رکھتی گورنرشپ میں، لیکن اگر اس کو اپ گریڈ کرنا پڑا تو اس کو یہ گورنرشپ PTI دے سکتی ہے اگر عمران اسماعیل صاحب کی جگہ MQM کا گورنر ہو۔ پاکستان مسلم لیگ کاف کو بڑی واضح طور پہ یہ بات آ چکی ہے کہ اب چودھری پرویز الہی صاحب کے ہاتھ میں وزارت اعلیٰ کا کارڈ موجود ہے جو کہ اپوزیشن کی طرف سے دیا گیا۔ اب ایک بات ذہن میں رکھیے کہ اتحادی جماعتیں جب آپس میں ملی ہیں، PMLQ، MQM، GDA، بلوچستان عوامی پارٹی، انہوں نے آپس میں جو فیصلے کیے ہیں وہ یہ کیے ہیں کہ ہم مل کے اکٹھے چلیں گے آگے، اور ہمارا وزن ایک ہی ہوگا، ایک ہی پلڑے میں ہوگا۔ تو اس لیے اب حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت یہ کر رہی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کاف کو توڑنے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس سے ذرا انڈیویجولی ڈیل کیا جائے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کاف پنجاب میں اس کے پاس فیصلہ کن ووٹ موجود ہیں، جس طرف کاف لیگ جائے گی اسی طرف اقتدار جائے گا، اور اگر کاف لیگ وہاں سے اپنا ہاتھ کھینچ لیتی ہے تو پنجاب میں PTI کی گورنمنٹ برقرار نہیں رہ سکتی اور بزدار صاحب کی چھٹی ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد جو وزیر اعلیٰ آئے گا وہ بھی PTI کا شاید نہ آئے۔ تو اس لیے اب مذاکرات ہوئے پاکستان مسلم لیگ کاف کے اور حکومت کے، اور وزراء باقاعدہ طور پہ کاف لیگ کے پاس گئے، کاف لیگ کی قیادت کے پاس، اور ان سے ملاقات کی، اور ملاقات میں انہیں کہا گیا کہ آپ کو ہم وزیر اعلیٰ پنجاب تو بنائیں گے، لیکن پہلے تحریک عدم اعتماد ناکام ہونی چاہیے۔ آپ تحریک عدم اعتماد ناکام ہونے میں ہماری مدد کریں، ہم اس کے بعد آپ کو وزارت اعلیٰ پنجاب دیں گے اور عثمان بزدار صاحب کو تبدیل کر دیں گے۔ اب یہ مونس الہی اور طارق بشیر چیمہ صاحب سے ملے اسد عمر اور پرویز خٹک، جبکہ پاکستان مسلم لیگ کاف نے یہ بات کی ہے کہ جناب گارنٹی کیا ہے اس بات کی کہ آپ ہمیں عدم اعتماد کی ناکامی کے بعد آپ ہمیں دیں گے وزارت اعلیٰ، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور اس کو انہوں نے محض لالی پاپ قرار دیا ہے۔
اور وہ کہتے ہیں کہ یہ لالی پاپ ہے، جبکہ دوسری طرف سے اوپن آفر موجود ہے اپوزیشن کی طرف سے۔ اور دوسری جانب علیم خان صاحب نواز شریف صاحب سے ملاقات کر چکے، اور ایک کلیم ہے کہ ملاقات ہو چکی ہے، جبکہ دوسرا دعویٰ جو علیم خان کی طرف سے آیا وہ کہتے ہیں کہ کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ ہمارے جو ذرائع ہیں، سورسز ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ کاف کی اپنی جو پارلیمانی پارٹی ہے اس کی میجورٹی کا خیال یہ ہے کہ آپ اپوزیشن کو جوائن کریں اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کو خیر بات کہہ دیں۔ یہ پاکستان مسلم لیگ کاف کی پوزیشن ہے۔ پاکستان مسلم لیگ کاف نے بھی اگلے 2 دن کے اندر اندر اپنا حتمی فیصلہ سنا دینا ہے، اور متحدہ قومی موومنٹ بھی سنا دے گی، بلوچستان عوامی پارٹی بھی موجود ہے اور وہ بھی سنا دے گی۔ اب تک کی جو اطلاعات آ رہی ہیں، جو اب تک کے اشارے کنائے مل رہے ہیں، اس میں یہ ہے کہ ابھی تک جو پلڑا بھاری ہے وہ ہے اپوزیشن کا، اور اس میں اپوزیشن جماعتوں نے جو کہ حکمراں اتحادی جماعتیں ہیں ان کو بہتر آفرز کی ہیں، اور حتمی فیصلہ جو ہے وہ اب آ چکا ہے اتحادی جماعتوں کے پاس، اور اتحادی جماعتوں کا ذرا وزن اور تھوڑا سا پوزیشن بہتر ہو گئی ہے بارگیننگ، اس لیے کہ جب گورنمنٹ نے یہ اناؤنس کیا کہ ہم جو پی ٹی آئی کے ارکان ہیں ان کو ہم ووٹ ہی نہیں کاسٹ کرنے دیں گے، اور فلور کراسنگ کرنے ہی نہیں دیں گے، اور فلور کراس کرنے سے پہلے ہی ان کو روک لیں گے، اور وہ نہیں کا تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ کاسٹ کر سکیں گے، اور 172 نمبر آپ کے پاس پورے نہیں ہوں گے، لہٰذا فارغ۔ اب آخری جو کارڈ ہے تحریک عدم اعتماد کی کامیابی یا ناکامی کا، یہ آخری کارڈ اب آ گیا ہے اتحادی جماعتوں کے پاس، اور اتحادی جماعتوں کا مطلب ہے 4 لوگوں کے پاس آ گیا ہے، صادق سنجرانی صاحب کے پاس، اور ادھر آپ کے چودھری پرویز الہی، چودھری شجاعت صاحب کے پاس، اور متحدہ قومی موومنٹ کے پاس، اور جی ڈی اے پیر پگاڑا صاحب کے پاس۔ تو پیر پگاڑا صاحب وزیر اعظم سے ملاقات سے معذرت کر چکے ہیں، تو لہٰذا یہ سچویشن اس وقت تک جو جا رہی ہے وہ جا رہی ہے اپوزیشن کے حق میں۔ اس کی ایک اور وجہ بھی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے جیسے وزراء کا اور وزیر اعظم کا لب و لہجہ تلخ ہوتا جا رہا ہے، ذرا اس میں تلخی بڑھتی جا رہی ہے اور دھمکیاں اس میں زیادہ آتی جا رہی ہیں، تو معاملات ایسے لگ رہے ہیں جیسے تھوڑا سا کوئی گڑبڑ لگ رہی ہے۔ اور خاص طور پہ پھر جو آپریشن کیا گیا، ہلا بولا گیا ادھر آپ کا پارلیمنٹ لاجز میں، تو پارلیمنٹ لاجز میں بھی جو اتحادی وزراء ہیں، اتحادی جماعتیں ہیں، انہوں نے بھی اس کو کوئی اچھا محسوس نہیں کیا، بلکہ اس پہ ڈسپلیئر شو کیا ہے۔ اور پھر جو وزیر اعظم عمران خان صاحب انتخابی جلسوں میں اور پبلک میٹنگز میں جو لب و لہجہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اور جو کہہ رہے ہیں کہ میں تحریک عدم اعتماد کی ناکامی کے بعد سب سے نمٹ لوں گا، تو اس سے بھی معاملات گڑبڑ ہو گئے ہیں۔ اور یہ جو میسج ہے یہ صرف اپوزیشن جماعتوں کے لیے نہیں ہے، اتحادی جماعتیں بھی یہ خطرہ محسوس کر رہی ہیں کہ ان کا رخ انور ان کی طرف بھی ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ تحریک عدم اعتماد کی ناکامی کے بعد ایگریسو ہو جائیں، اور ایگریسو ہونے کے بعد حکومتی مشینری کو استعمال کریں بے دریغ، اور گرفتاریاں کریں، اور ہو سکتا ہے اتحادی جماعتوں کو بھی کریں، اور پھر ایک ماحول بنانے کے بعد وہ اسمبلی ڈیزالو کر کے نئے انتخابات کی طرف چلے جائیں، لیکن اس سے پہلے ان کا کام کم از کم ضرور کر جائیں۔ تو یہ سارے کانسپریسیز، خطرات، وہم و گمان موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور کام بھی ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ بلوچستان ہائی کورٹ میں ایک پیٹیشن دائر کر دی گئی ہے وزیر اعظم کے خلاف، وزیر اعظم عمران خان کے خلاف ایک پیٹیشن آ گئی ہے۔ اور اس طرح ایک اور کیس ہے، یہ امان اللہ کنرانی صاحب ہیں، بہت ہی سینئر ہیں، سینیٹر بھی رہ چکے ہیں، سپریم کورٹ بار کے صدر بھی رہ چکے ہیں، سینئر قانون دان ہیں، یہ انہوں نے فائل کی ہے۔ اور اسی طریقے سے سپریم کورٹ میں بھی ایاز صادق صاحب نے اپنے کیس کو دوبارہ پرسو کیا ہے، اور وزیر اعظم کی طلبی کے لیے نوٹس جاری ہوا ہے سپریم کورٹ سے، لیکن ڈیٹ ان آفس ہے اس کی، اور وہ ابھی تک کب لگے گا یہ ایک
بات کا سوال ہے، لیکن وہ بھی پرسو کر رہے ہیں۔ فارن فنڈنگ کیس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ دباؤ بڑھایا جا رہا ہے کہ اس پہ بھی فیصلہ آئے، تو صورتحال آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اور پاکستان مسلم لیگ کاف کے الٹیمیٹم کے بعد خاص طور پہ اور ادھر ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کے اجلاس بلائے جانے کے بعد چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، سم اپ ہو رہی ہیں، تو اس بات کا امکان موجود ہے کہ اگلے 2 دن کے اندر اندر سچویشن کلیئر ہو جائے گی۔ اگر اتحادی جماعتوں کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے معاملات طے پا گئے تو وہ کھل کر آ کر حمایت کا اعلان کر دیں گی، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ نامزد کیا جائے، اور وہ چاہتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کے پروسیس سے پہلے عثمان بزدار صاحب استعفیٰ دے دیں، تو اس بات پہ یقین کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کو ایک اور دھچکا بھی لگ سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی کے خفیہ روابط جو کہ ابھی تک رپورٹ نہیں ہوئے وہ بھی منظر عام پہ آ گئے ہیں، اور اس میں یار محمد رند جو ہیں انہوں نے اہم کام کیا ہے۔ یار محمد رند جام کمال سے مل چکے ہیں، اور بلوچستان میں وہ بزنجوں کی حکومت بھی گرانا چاہتے ہیں، اور دوسری جانب جام کمال اور خالد مقصی جو کہ بلوچستان عوامی پارٹی کے مرکزی رہنما ہیں، ان کے قائدین میں ہیں، ان کی ملاقاتیں پریزیڈنٹ زرداری سے، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن سے بھی کافی ہو چکی ہیں، اور اب بلوچستان عوامی پارٹی بھی اپنے طور پہ کوئی ڈیسیشن لے سکتی ہے، کیونکہ بلوچستان عوامی پارٹی کے بارے میں ذہن میں رکھیے کہ صادق سنجرانی صاحب جو کہ چیئرمین سینٹ ہیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے میں شامل رہ چکے ہیں، اور سید یوسف رضا گیلانی جب وزیر اعظم تھے اس وقت وہ وزیر اعظم گیلانی کے معاون خصوصی تھے، اور وزیر اعظم ہاؤس میں، وزیر اعظم آفس میں بیٹھتے تھے، تو اس لیے بلوچستان عوامی پارٹی کو بھی کلٹیویٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو مزید نقصان کا اندیشہ ہے پاکستان تحریک انصاف کو۔ ایک اور اچھی خبر لے لیں، اور وہ خبر ہے دنیا بھر میں جو مسلمان ہیں ہمارے بستے 1 ارب سے زائد، ان سب کے لیے، کیونکہ کافی دنوں سے بلکہ 2.5 سال سے یہ ایک کربناک کیفیت تھی، اور وہ تھی کرونا کی وجہ سے۔ مسجد الحرمین شریفین، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بیت اللہ کعبہ شریف، وہاں پہ آپ کو پتہ ہے SOPs کے تحت پابندیاں تھیں، تو اب پابندیاں ہٹا لی گئی ہیں، اور پہلا نماز جمعہ ہوا ہے گزشتہ روز، اور نماز جمعہ میں 10 لاکھ سے زائد نمازیوں نے شرکت کی ہے، اور صرف 2-3 دن کے اندر اندر تقریباً 2 لاکھ متمرین جو عمرے کی ادائیگی کے لیے پاکستان سمیت دنیا بھر سے پہنچ چکے ہیں، اور کعبہ کی رونقیں اور روضہ رسول، ریاض الجنہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی رونقیں بحال ہو گئی ہیں، تو یہ ایک اچھی خبر تھی۔ تو یہ ہے صورتحال جی اب تک کی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔